بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعلہ بیان مقرر، پرخلوص دوست، درویش، صفت حکیم اور بے باک سیاست دان، ایسے الفاظ جب ذہن میں آتے ہیں تو بے اختیار مولانا غلام محمد ترنم کا نام زبان پر آ جاتا ہے۔ آپ امرتسر کے ایک غریب کشمیری گھرانے میں قریباً 1900 میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد قالین سازی اور شالوں پر گلکاری کے فن حاصل کیے اور عرصے تک انہی پیشوں کو اپنائے رکھا، مگر قدرت نے آپ کو کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیا تھا۔ چنانچہ آپ کی فطری صلاحیت نے اس بات پر مجبور کیا کہ علم حاصل کرنا چاہیے۔ آپ اس مقصد کے لیے علامہ عرشی کے پاس پہنچے، جنہوں نے اپنے مشاغل کی کثرت کی وجہ سے اظہار معذوری کرتے ہوئے اپنے استاد حکیم علامہ فیروز الدین صاحب فیروز تغرائی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا دیا۔ حضرت تغرائی جیسے لائق استاد سے اس ذہین شاگرد نے بہت جلدی منشی فاضل کا کورس پڑھ کر امتحان دے دیا اور کامیابی حاصل۔ اگلے ہی سال ادیب فاضل کا امتحان بھی پاس کر لیا۔ تغرائی مرحوم کے فیض صحبت نے آپ کی طبیعت میں بہت جلا پیدا کر دی اور آپ کا شوق علم بہت بڑھ گیا۔ پھر آپ عربی اور دینیات کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے حضرت مولانا مفتی عبدالصمد خان صاحب مرحوم امرائی کے پاس جانے لگے۔ آپ کو حضرت تغرائی کے فیض نے ترنم بنایا اور مفتی صاحب کے فیض نے مولانا۔ آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کرنے میں ان دو ہی بزرگوں کی صحبت کو سب سے زیادہ دخل تھا، اگرچہ انہوں نے اور بھی کئی لائق استادوں سے پڑھا تھا، جن میں سے حضرت علامہ مولانا محمد عالم آسی اور حکیم محبوب عالم مرحوم خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ چند سالوں ہی میں آپ لسانی خطیب بن کر عوام کے سامنے آئے اور مقبولیت کا یہ درجہ پایا کہ امرتسر کے کسی بھی علاقے میں جا کر خطبہ دینا شروع کرتے، لوگ وہیں جوگ در جوگ پہنچنے لگتے۔ شہر امرتسر کی کئی تنگ بسیدہ اور غیر آباد مساجد صرف آپ کے ورود سے بڑی بڑی شاندار جامع مسجدوں میں تبدیل ہو گئیں۔ جامع مسجد شریف پورہ، رانی بازار اور جامع مسجد کوچہ قاصداں امرتسر کو آپ ہی کے اثر واس کے نتیجہ میں وسعت و رونق ملی۔ آپ نے حال بازار امرتسر میں ایک ادارہ بنام جامع اسلامیہ جاری کیا تھا، جس میں السنہ شرقیہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس جامعہ میں آپ خود جا کر تو بہت کم پڑھاتے تھے، لیکن مستقل طور پر مدرسین کی خدمت حاصل کر لی گئی۔ اس جامعہ کی بدولت بے شمار لوگ فیض یاب ہوئے۔ آپ کا ذریعہ معاش یہ تھا کہ امرتسر مسلم ہائی اسکول شریف پورہ میں دینیات کے مدرسے اور فارغ وقتوں میں مطب بھی کرتے تھے۔ ساری زندگی سادگی میں گزاری، تبلیغی کاموں کو فی سبیل اللہ ہی کیا۔ تقسیم ملک کے بعد گوال منڈی نزد امرت دارہ بلڈنگ لاہور میں سکونت پذیر ہوئے اور یہاں لاہور آنے کے بعد آپ سول سیکریٹریٹ لاہور کی جامع مسجد میں جمعے کا خطبہ دینے لگے، جو رحلت سے 6 ماہ پہلے تک باقاعدہ جاری رہا۔ مولانا ترنم کی آمد سے پہلے یہ مسجد ایک چھوٹے سے جھونپڑے کی حیثیت رکھتی تھی۔ یہاں بھی آپ کی تعمیر مساجد کے ذوق کا یہ اثر ہوا کہ یہ عظیم الشان مسجد بن گئی کہ ہے۔ مولانا ترنم جمعیت علماء مغربی پاکستان کے نائب صدر تھے اور اس سلسلے میں آپ کی خدمات بہت گراں قدر ہیں۔ حقیقت میں جمعیت کا دماغ آپ ہی تھے۔ جمعیت کی طرف سے دستور پاکستان پر ایک کتاب کی صورت میں تبصرہ شائع ہوا تھا، جو مولانا کے فکر سلیم کا نتیجہ تھا۔ اس تبصرے کو قانونی و علمی حلقوں میں بہت سراہا گیا اور مولانا کی قابلیت کا اعتراف کیا گیا۔ کتاب قتل نبوت پر حواشی لکھے، جو آپ کی نقطہ سنجے طبیعت کا معترف بنانے کے لیے کافی ہیں۔ جمعیت علماء کے زیر اہتمام جہاد کشمیر اور تحریک ختم نبوت میں آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ کشمیر کی جنگ میں اگلے مورچوں پر گئے اور غازیانے صف شکن کے دوش بدوش کھڑے ہو کر پیغام جہاد سناتے رہے۔ ختم نبوت کی تحریک میں قید و بند کی ساری عظمتیں آپ کے حصے میں آئیں اور اس ابتدائی دور میں آپ کے پایا استقلال میں ذرا بھی لغزش نہیں آئی تھی۔ تقسیم ملک کے بعد سے آپ پنجاب یونیورسٹی کے فیلو چلے آ رہے تھے۔ یونیورسٹی میں آپ اسلامی تعلیم کے لیے جو کوششیں کرتے رہے، واقفان حال کے دلوں میں اس کی بڑی وقت ہے۔ آپ وہاں ڈٹ کر اپنے موقف کو بیان کرتے تھے، خواہ کوئی مانے یا نہ مانے۔ آپ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ علی پوری سے بیعت تھے اور حضرت سید علی حسین شاہ صاحب چشتی نظامی کچھو چوی رحمت اللہ علیہ سے بھی روحانی استفادہ کیا۔ آپ شعر بہت کم کہتے تھے اور عرصے سے
بالکل ہی ترک کر چکے تھے۔ ابتدائی دور میں مناجاتیں اور نعتیں لکھی تھیں۔ ایک نعت کے 3 شعر اس طرح بیان کیے جاتے ہیں: پاکستان میں آنے کے بعد ان کے دینی اور ملی مشاغل میں فرق واقع نہ ہوا۔ دستور اسلامی کے حامی تھے اور سیکریٹریٹ کی مسجد کے خطیب ہونے کے باوجود اسی مسجد کے ممبر سے اس وقت حق بات کہتے تھے، جبکہ وقت کی حکومتیں اس بات کو پسند نہیں کرتی تھیں۔ مسلک کے اعتبار سے بریلوی تھے، مگر مرنجا مرنج اور مسلک کی اختلافات کو خوش طبی اور بذلہ سنجی سے ٹال جاتے تھے۔ قادیانی ایجیٹیشن میں سیفٹی ایکٹ کے تحت نظر بند رہے۔ وہاں سے نکلنے کے بعد بھی ان کے دم خم میں فرق نہیں آیا۔ ہر فن مولا تھے، بعض مدرس، مبلغ، سیاسی کارکن، خطیب، طبیب، عالم، حامی، سب کچھ تھے۔ جس محفل میں بیٹھتے اسے کشت زعفران بنا دیتے۔ 17 محرم الحرام 1379 ہجری بروز جمعہ بمطابق 1959 کو اس دار فانی سے راہ گرائے عالم جاودانی ہوئے۔ آپ کی وفات کی تاریخ حضرت مولانا پیر غلام دستگیر صاحب نامی مرحوم نے یہ کہیں: غلام محمد ہوئے فوت، وفات ان کی ہے ایک عالم کی موت، جو تاریخ مطلوب نامی ہے تو ہوا فوت، حزب البیان ہے کہو غلہ۔ غلام محمد کی نامی وفات ترنم پہ ایک خاتن سیخ ہے، غلام محمد طبیب اجل جہاں سے گئے تاریخ ہے۔ حکیم محمد موسیٰ صاحب امرتسری نے ترنم داخل خلد اور فادر حکمت تاریخیں نکالی تھیں۔ آپ کی نماز جمعہ کے بعد جنازہ اٹھایا گیا۔ محتاط اندازے کے مطابق 20,000 نفوس نے نماز جنازہ پڑھی اور بڑے بڑے علماء فضلاء بلا امتیاز مسلک شریک جنازہ ہوئے۔ حضرت علامہ ابو البرکات سید احمد صاحب ناظم حزب الاحناف لاہور نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ